محترم عزیز دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ غسل کے دوران مدینہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت ساتھ گھسیٹتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا۔ بے حد کوششوں کے باوجود بھی وہ ہاتھ جدا نہ ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، مگر سب ویسے کا ویسا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی کہ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقوں سے مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ جس عورت نے غسل دیا تھا اس کا ہاتھ کاٹ کر جدا کر دیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسل دینے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت کو دفنا دیا جائے، مگر بے سود۔ اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض کر دیا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے۔ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچی کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی؟ غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی تمام عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ امام مالک نے پھر سے سوال کیا، اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا کوئی تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا کہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم صادر کر دیا کہ اس غسل دینے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، بلکہ پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ کیا اس انسان کے اندر وہ عیب موجود ہے یا نہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس انسان کے اندر وہ عیب موجود ہو اور ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ لوگوں سے کریں تو یہ غیبت میں آتا ہے، لیکن اگر وہ عیب اس انسان کے اندر موجود نہ ہو اور ہم اس کا تذکرہ کریں تو یہ تہمت ہوتی ہے، اور تہمت لگانے والے کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں یہ برائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میرے محترم عزیزو، اپنے آپ کو غیبت اور تہمت سے بچائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے اور اس کی